वेलकम बैक नाजरीन। बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। अरलाई कला में होने वाले खुदकुश हमले की तहकीकात में अहम पेशरफ्त सामने आ गई है। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक इंटेलिजेंस और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने पेशावर और नौशहरा में मुश्तरका कार्रवाइयां करते हुए छापे मारे और मुतअद्दिद गिरफ्तारियां अमल में आ गई हैं। जराये के मुताबिक ये ऑपरेशंस टेक्निकल और ह्यूमन इंटेलिजेंस की बुनियाद पर किए गए हैं, जिनके नतीजे में खुदकुश हमलावर के 4 सहूलतकार गिरफ्तार कर लिए गए हैं। इसी पर मजीद तफसीलात हासिल करेंगे अपने नुमाइंदे शहजाद हसन मिर्जा से। जी शहजाद, बताइएगा मजीद क्या तफसीलात सामने आई हैं? जी बिल्कुल इरफा, इसमें यह है कि तरलाई कला में होने वाले खुदकश दहशत गर्दी के वाकयात की तहकीकात में सिक्योरिटी इदारों ने अहम पेशरफ्त हासिल कर दी है। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक इंटेलिजेंस और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने पेशावर और नौशहरा में मुश्तरका कार्रवाइयां करते हुए मुतअद्दिद छापे मारे और अहम गिरफ्तारियां अमल में ले आए हैं। जराये का ये भी कहना है कि अहम इस ऑपरेशन में ह्यूमन इंटेलिजेंस की बुनियाद पर किए गए हैं, जिसके नतीजे में खुदकश हमलावर के 4 सहूलतकार जो हैं वो भी गिरफ्तार कर लिए हैं। सिक्योरिटी जराये ने यह भी बताया है कि खुदकश हमले का दाइश का अफगानी मास्टर माइंड भी गिरफ्तार कर लिया है, जिसने हमले की मनसूबाबंदी में मरकजी किरदार अदा किया। इब्तदाई तहकीकात में यह इंकशाफ हुआ था कि खुदकश हमला की मनसूबाबंदी दहशतगर्द की तरबियत और जहनी साजी जो थी वो अफगानिस्तान में दाइश के नेटवर्क के जरिए हुई थी। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक अफगान तालिबान की सरपरस्ती से दाइश को दीगर दहशतगर्द तंजीमों ने सिर्फ खित्ते बल्कि आर्मी अमन के लिए भी एक संगीन खतरा बन चुकी है। ऑपरेशन के दौरान वतन का एक बहादुर सपूत शहीद जबकि 3 एहलकार जख्मी हुए। सिक्योरिटी जराये का कहना है कि दहशतगर्दों के खिलाफ मजीद इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जारी हैं और जिम्मेदारों को अंजाम तक पहुंचा कर रहेंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शहजाद तफसीलात से आगाह करने के लिए। ICC T20 वर्ल्ड कप के इफ्तिताही मैच में पाकिस्तान ने फहीम अशरफ की धुआंधार बैटिंग के बायस सनसनीखेज मुकाबले के बाद नेदरलैंड को 3 विकेटों से शिकस्त दे दी। कोलंबो में खेले जा रहे मैच में नेदरलैंड की जानिब से दिए गए हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान की जानिब से साहबजादा फरहान और साइम अयूब ने इनिंग्स का आगाज किया, लेकिन 27 रन पर साइम अयूब 13 गेंदों पर 24 रन बनाकर आउट हो गए। उन्होंने अपनी इनिंग्स में 4 चौके और 1 छक्का लगाया। पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा भी 53 के मजमुए पर 12 रन बनाकर आर्यन दत्त का शिकार बने। साहबजादा फरहान 40 रन बनाकर आउट हुए, जबकि उस्मान खान 0 पर बोल्ड हो गए। दोनों को पाल वैन मैक्रेन ने एक ही ओवर में आउट किया। अगले ही ओवर में वेंडर मर्फी ने बाबर आजम को कैच आउट कर लिया। मोहम्मद नवाज 13 गेंदों पर 6 रन बनाकर आउट हुए, जबकि शादाब खान 12 गेंदों पर 8 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। ICC T20 वर्ल्ड कप के इफ्तिताही मैच से ही एक और खबर आपसे शेयर करें। बाबर आजम और शाहीन आफरीदी ने नेदरलैंड के खिलाफ नाकाबिले यकीन कैच पकड़कर सबको हैरान कर दिया। नेदरलैंड के खतरनाक बल्लेबाज माइकल लेविट ने एक जोरदार शॉट खेलकर गेंद को लॉन्ग ऑन की जानिब भेजा, जो तकरीबन बाउंड्री के पार जाने वाली थी। इसी लम्हे बाउंड्री पर मौजूद बाबर आजम ने तेजी से दौड़ते हुए एक लंबी छलांग लगाई और गेंद को अपने हाथों में महफूज किया। जब बाबर को महसूस हुआ कि उनका तवाज़ुन बाउंड्री लाइन से टकरा सकता है, तो उन्होंने गेंद को हवा में उछाल कर और करीब ही मौजूद शाहीन शाह आफरीदी जो मिड ऑन से भागते हुए आ रहे थे, उन्होंने दुरुस्त वक्त पर गेंद को थामकर कैच मुकम्मल किया। माइकल लेविट, जो नेदरलैंड के जारह मिजाज खिलाड़ी माने जाते हैं, मायूस होकर पेविलियन लौट गए, जबकि पूरा स्टेडियम पाकिस्तानी फील्ड्स की इस महारत पर दाद दिए बगैर न रह सका। कराची के कोरंगी क्रॉसिंग के करीब हैवी मिक्सर गाड़ी की मोटरसाइकिल सवार अफराद को टक्कर। हादसे के नतीजे में 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। आवाम की बड़ी तादाद ने मिक्सर गाड़ी को पकड़ लिया है। ट्रैफिक पुलिस हुकाम भी पहुंच चुके हैं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात हासिल करेंगे अपने नुमाइंदे जीशान मलिक से। जी जीशान, मजीद क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए शहर कायद में जो हैवी गाड़ियों से ट्रैफिक हादसा है उनमें कमी वाकया नहीं लाई जा सकी है। सेफ सिटी कैमरास भी लगे हैं, ई चलान सिस्टम भी आया है, ताहम जो हैवी व्हीकल्स हैं वो शहर में दंदनाते हुए घूमते हैं। कोरंगी क्रॉसिंग के करीब जो हैवी मिक्सर गाड़ी की टक्कर से जो है मोटरसाइकिल सवार 2 निजी टीवी चैनल के जो मुलाजमीन हैं वो शदीद जख्मी हो गए हैं। उनको जख्मी को तिब्बी इमदाद के लिए फौरी तौर पर हॉस्पिटल जो है वो मुंतकिल कर दिया गया है। मोटरसाइकिल सवार दोनों जो जख्मी अफराद थे वो निजी टीवी चैनल से उनका ताल्लुक था। मिक्सर गाड़ी के नीचे जो है वो आ गए थे, उन्होंने टक्कर मारी, उसके बाद वो दोनों शदीद जख्मी हो गए, जबकि मोटरसाइकिल जो है वो मिक्सर गाड़ी के नीचे ही फंसी रही। इलाका की आवाम जो है वो मौका पर पहुंची तो ड्राइवर जो है वो गाड़ी छोड़कर मौका से फरार हो गया। ताहम उसके बाद ट्रैफिक पुलिस ने जो है वो
وہ بھی موقع پر پہنچ کر گاڑی کو تحویل میں لے لیا اور زخمیوں کو ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا ہے۔ ہیوی ٹریفک کے حادثات میں جو ہے وہ کمی واقعہ نہیں ہو سکی۔ اس حوالے سے اعلیٰ سطحی اجلاس بھی طلب کیا گیا ہے ڈی آئی جی ٹریفک کی جانب سے، اور اس کے حوالے سے بھی بات چیت جاری ہے۔ تاہم مکسر جی ڈرائیور موقع سے فرار ہو گیا۔ پولیس نے گاڑی کو تحویل میں لے کر جو مزید تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ ذیشان تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ پاکستان نے خلائی تحقیق میں ایک اور کامیابی حاصل کر لی۔ چین کے تعاون سے خلاباز امیدواروں کے انتخاب کا مرحلہ مکمل ہو گیا۔ ISPR کے مطابق اس پیش رفت سے پاکستان انسانی خلائی مشن کے مزید قریب پہنچ گئے ہیں۔ مزید تفصیلات دیکھتے ہیں مام خان کی اس رپورٹ میں۔ پاکستان کے پہلے انسانی خلائی مشن کی جانب اہم قدم۔ چین کے تعاون سے پاکستان کے خلائی سفر کا نیا باب کھل گیا۔ ISPR کے مطابق سپارکو کے تحت خلاباز امیدواروں کے انتخاب کا دوسرا مرحلہ مکمل کر لیا گیا ہے، جس کے بعد پاکستان عملی طور پر انسانی خلائی مشن کے قریب پہنچ گیا ہے۔ ابتدائی مرحلے میں ملک بھر سے امیدواروں کی اسکریننگ کی گئی، جن میں سے محدود تعداد کو میرٹ اور عالمی معیار کے مطابق شارٹ لسٹ کیا گیا۔ ISPR کے مطابق شارٹ لسٹ امیدواروں نے چین کے ایسٹرونوسٹ سینٹر میں طبی، نفسیاتی اور جسمانی ٹیسٹ پاس کیے، جس کے بعد بین الاقوامی معیار کے مطابق 2 امیدوار حتمی فہرست میں شامل کر لیے گئے۔ ترجمان ISPR کے مطابق منتخب امیدوار چین میں 6 سے 12 ماہ کی خلائی تربیت حاصل کریں گے، جس کے بعد اکتوبر یا نومبر 2026 میں ایک پاکستانی خلاباز چینی خلائی اسٹیشن مشن کے لیے منتخب کیا جائے گا۔ ماہرین کے مطابق یہ پیش رفت پاکستان اور چین کے سائنسی تعاون کو نئی بلندیوں تک لے جائے گی اور نوجوان نسل کے لیے خلائی تحقیق میں نئے دروازے کھولے گی۔ مہم خان، NTN نیوز، کراچی۔ اسلام آباد میں مسجد و امام بارگاہ پر خودکش حملے کے شواہد جمع کر لیے گئے۔ پولیس ذرائع کے مطابق قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے شواہد جمع کرنے کے لیے نیشنل فورنسک ایجنسی اور نادرا کی مدد بھی حاصل کی گئی ہے۔ پولیس ذرائع کا کہنا ہے کہ خودکش حملہ آور نے حملے سے قبل فائرنگ کی۔ حملہ آور نے راستے میں 2 جبکہ مسجد و امام بارگاہ کے ہال میں داخل ہو کر مزید 6 گولیاں چلائیں، جن کے خول جائے وقوع سے مل گئے ہیں۔ پولیس ذرائع کے مطابق فائرنگ کے بعد حملہ آور نے مسجد کے ہال میں جا کر خودکش دھماکہ کیا اور دھماکے میں 4 کلو گرام تک بارودی مواد استعمال کیا گیا، جس میں بال بیرنگ کی مقدار زیادہ تھی۔ اسلام آباد میں کل کے افسوسناک واقعے میں شہید ہونے والے افراد کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی ہے۔ نماز جنازہ کے موقع پر فضا سوگوار رہی، ہر آنکھ نم اور ہر دل غم سے بوجھل نظر آ رہا ہے۔ دلخراش واقعے نے پورے شہر کو غم میں مبتلا کر دیا، جہاں عبادت میں مصروف بے گناہ شہریوں کو نشانہ بنایا گیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں فیصل عظیم سے۔ جی فیصل، تفصیلات سے آگاہ کریں۔ بالکل ناظرین، میں اس وقت اسلام آباد اس مقام پر موجود ہوں جہاں گزشتہ روز جو ہے امام بارگاہ میں ایک ہولناک دھماکہ ہوا۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں کل انسانیت کو لہو لہان کر دیا گیا، جہاں عبادت میں مصروف جو ہے بے گناہ افراد کو نشانہ بنے اور فضا جو ہے چیخوں، سسکیوں اور خوف سے بھر گئی ہے۔ میرے حق میں آپ وہ مقام واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں دھماکہ ہوا، دیواروں پر پڑے جو ہے خون کے نشان، بکھرا ہوا ملبہ اور خاموشی جو ہے چیخ چیخ کر اس سانے کی گواہی دے رہی ہے۔ جو یہاں پیش آیا یہ منظر اس تلخ حقیقت کو بے نقاب کرتا ہے کہ پاکستان میں جو ہے عبادت گاہیں بھی محفوظ نہیں رہی۔ یہ دھماکہ صرف ایک عمارت پر حملہ نہیں تھا بلکہ امن، برداشت اور انسانی جانوں پر براہ راست حملہ تھا۔ واقعے کے فوری بعد جو ہے سیکیورٹی اداروں نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا اور شواہد جو ہیں وہ اکٹھے کیے جا رہے ہیں اور تحقیقات کا عمل جو ہے وہ جاری ہے۔ لیکن سوال اپنی جگہ پہ موجود ہے یہ کہ آخر کب تک جو ہے شہری یوں تحفظ کا شکار رہیں گے اور کب عبادت گاہوں کو حقیقی معنوں میں جو محفوظ بنایا جائے گا۔ جی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا کہنا ہے جنہوں نے عوامی تنصیبات پر حملہ کیا ان کے ٹرائل کا فورم فوجی عدالتیں ہی ہیں۔ آسما جہانگیر کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا کہنا تھا، ہم نے قانون کے نظام کو پہلے سے بہت بہتر کر دیا ہے۔ اختلافات کا مطلب لڑائی نہیں بلکہ یہ مذہب معاشرے کا حسن ہے۔ ان کا کہنا تھا آئینی ترمیم کے معاملے پر مجھ پر بہت تنقید ہوئی، جو مرضی ہو جائے طے ہے کہ 22 کروڑ عوام کی پارلیمنٹ کو قانون سازی کا اختیار ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ججز نے ٹرانسفر کا اختیار صدر اور چیف جسٹس کا تھا۔ ہم نے ججز ٹرانسفر کا طریقہ کار مزید بہتر کیا ہے۔ جو جوڈیشل کمیشن ججز کو تعینات کرتے تھے وہ ان کی ٹرانسفر کیوں نہیں کر سکتا؟ پنجاب کے پاس اچھے ججز ہیں تو کیا سندھ KP کے لوگوں کو حق نہیں؟ یہ ججز کو ان کے خدمات دیں گے۔ آئینی عدالت نے اپنا کام شروع کر دیا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ پتہ چلے گا
کہ یہ فیصلہ درست تھا یا نہیں۔ اعظم نذیر تارڑ نے مزید کہا، قانون کے تحت سویلین کا ملٹری ٹرائل ہو سکتا ہے، جب آپ ریڈ لائن کراس کر سکتے ہیں تو پھر قوانین موجود ہیں۔ جنہوں نے آرمی تنصیبات پر حملہ کیا ان کے ٹرائل کا فورم فوجی عدالتیں ہی ہیں۔ دوسری جانب وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا، اسلام آباد میں خودکش حملہ کرنے والا پاکستانی شہری تھا جو کچھ عرصے قبل افغانستان چلا گیا تھا۔ خواجہ آصف نے کہا، خودکش حملے سے پاکستان کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی گئی۔ دہشت گردی کے لیے ایسا موقع چنا گیا جب دو ممالک کے ساتھ ہم نے معاہدے کیے۔ خواجہ آصف نے کہا، بھارت براہ راست کسی جارحیت کی جرت تو نہیں کر سکتا، لیکن وہ اپنے پراکسیز اور افغانستان کے ذریعے پاکستان میں امن تباہ کرنا چاہتا ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے مزید کہا، خودکش حملہ آور نوشہرہ سے اسلام آباد آیا، ہم خودکش حملہ آور کے رشتہ داروں تک پہنچ گئے ہیں۔ خواجہ آصف نے یہ بھی کہا، دہشت گردی کے حوالے سے وفاق اور خیبر پختونخوا حکومت کا رابطہ ہے۔ بظاہر اب خیبر پختونخوا حکومت دہشت گردی کے خلاف جنگ کی اونرشپ لے رہی ہے۔ مزید آپ کو بتائیں، دنیا بھر کے مختلف ممالک نے اسلام آباد خودکش دھماکے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ امریکی ناظم الامور نیٹلی بیکر نے خودکش دھماکے کی شدید مذمت کرتے ہوئے شہید اور زخمی افراد کے اہل خانہ سے اظہار تعزیت کیا اور کہا، امریکہ امن و سلامتی کے فروغ کے لیے پاکستان کی کوششوں کی حمایت جاری رکھے گا۔ برطانوی وزیر خارجہ نے اسلام آباد میں خودکش حملہ افسوسناک قرار دیا۔ برطانیہ نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کے ساتھ کھڑے رہنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ سعودی عرب نے بھی خودکش حملے کی مذمت کرتے ہوئے دہشت گردی کے خلاف پاکستان کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا۔ ترکیہ نے خودکش دھماکے کی مذمت کرتے ہوئے شہداء اور زخمیوں کے اہل خانہ سے اظہار ہمدردی کیا۔ آسٹریلوی ہائی کمشنر کا کہنا تھا، خودکش دھماکے پر صدمہ اور افسوس ہوا، مشکل گھڑی میں آسٹریلیا پاکستان کے ساتھ ہے۔ جرمن سفیر نے بھی قیمتی جانوں کے ضیاع پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے پاکستان میں روسی سفیر البرٹ پی خوریف نے ملاقات کی اور اسلام آباد دھماکے کے حوالے سے تعزیت کی۔ دفتر خارجہ کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ اسحاق ڈار اور روسی سفیر کے درمیان ملاقات میں پاکستان اور روس کے درمیان دو طرفہ تعلقات کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لیا گیا۔ اس موقع پر دو طرفہ تعلقات مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ روسی سفیر نے مسجد پر دہشت گرد حملے میں قیمتی جانوں کے ضیاع پر تعزیت کی اور متاثرہ خاندانوں سے یکجہتی کا اظہار کیا۔ ترجمان نے بتایا کہ دہشت گردی کی تمام اقسام کے خلاف پاکستان کے غیر متزلزل عزم کا اعادہ کیا۔ خبر دیں گے، راولپنڈی پولیس کی مؤثر کارروائی، منشیات سپلائرز گرفتار، بھاری مقدار میں منشیات برآمد کر لی گئی ہیں۔ اسی پر مزید تفصیلات حاصل کریں گے اپنے نمائندے اشفاق تانولی سے۔ جی اشفاق، کون کون سے تھانے نے کارروائی کی ہے اور کتنی منشیات برآمد ہوئی ہیں؟ جی بالکل، سی پی او سید خالد ہمدانی کی ہدایت پر راولپنڈی پولیس کی منشیات کے خلاف کارروائیاں، دو بڑے منشیات سپلائر سمیت 4 افراد گرفتار ہوئے ہیں اور 14.5 کلو سے زائد چرس برآمد ہوئی ہے۔ رواد پولیس نے ایک منشیات سپلائر کو حراست میں لے کر 6 کلو 100 گرام چرس برآمد کی، جبکہ رتا مرال پولیس نے ایک منشیات سپلائر کو حراست میں لے کر 5 کلو 200 گرام، صادق آباد پولیس نے ایک منشیات سپلائر کو حراست میں لے کر 1 کلو 850 گرام چرس برآمد کی، جبکہ پیر ودائی پولیس نے ایک منشیات سپلائر کو حراست میں لے کر 1 کلو 527 گرام چرس برآمد کی۔ منشیات سپلائر کا شہر بھر کے مختلف علاقوں میں منشیات سپلائی کرنے کا بھی انکشاف کیا ہے۔ انہوں نے منشیات کے ناسور کے خاتمے کے لیے تمام اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں، ایسا کہنا ہے سی پی او راولپنڈی خالد ہمدانی کا۔ جی بہت شکریہ اشفاق، تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ اسٹوڈیو سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے NTN نیوز۔